نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، خود کو افضل اس سے سمجھنا، اس کے کتنے نقصانات ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب وہ اس کی مدد و اعانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کو بے مدد نہ چھوڑے، اور اس کو حقیر نہ جانے، اور اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہ کرے۔ کیا خبر کہ اس کے دل میں تقوی ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مقرب و مکرم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھتے ہو، اور اپنے دل کے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو۔ آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو، اس لیے ناحق اس کا خون گرانا، اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یعنی کسی بندے کی جب آپ کسی محفل میں بے عزتی کر دیں یا اس کی عزت نہ کریں، یہ بہت برا عمل ہے۔ یہ اس کو حقیر سمجھنے کی بہت بڑی یہ نشانی ہے کہ کسی کو آپ کسی محفل میں برا بھلا کہیں، کسی محفل میں اس کی بے عزتی کرے، یہ بہت برا عمل ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا نہیں پڑھتا تو خود کو اس سے افضل نہ سمجھیں۔ اللہ نے اگر آپ کو ذکر اذکار کی توفیق دی ہے تو خود کو اس سے افضل نہ سمجھیں۔ یہ نیکی کا تکبر ہے، اور تکبر کی وجہ سے اللہ وہ بندے کی نیکیاں ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں میرے نیک عمل ضائع نہ کر دے۔ نیک عمل بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ میرے نیک عمل وہ ضائع نہ کر دے کسی کو حقیر سمجھنے سے۔ کہ بندہ یہ کہے جی میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں ہر وقت نماز پڑھتا ہوں، اور یہ دوسرا نماز نہیں پڑھتا، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، وہ ذکر اذکار نہیں کرتا، تو اس سے میں افضل ہوں۔ یہ کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ خود نیکی کرے اور دوسرے بھائی کو جو نہیں کرتا اس کو بھی اس کی تلقین کرے اور اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنا، کہیں میرے نیک عمل نہ ضائع کر دے۔ شرک سے، کفر سے، تکبر سے، ریاکاری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ کام ابلیس نے کیا تھا۔ جب میرے رب نے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا میں انسان سے افضل ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ یعنی اس نے خود کو یہ سمجھا کہ میں انسان سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا کہ وہ مردود ہو گیا۔ تو یہ بہت برا عمل ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور خود کو افضل سمجھنا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کون افضل ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ ہم نے نیک عمل کرنے ہیں اور اللہ سے ڈرنا ہے۔
دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی بندہ تکبر یہی ہے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت دنیا کا دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہیں کہ جی میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنا میرے رب نے جس کو دینا ہے وہ دیتا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو غریب سمجھیں، اس کو حقیر سمجھیں، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک وہ کتنا اس کا پیارا ہے، کتنا اس کے قریب ہے، جس کو ہم لوگ حقیر سمجھیں یا اپنے سے کمتر سمجھیں۔ تکبر کسی بات کا بھی ذرا سا بھی کوئی بیماری لگ جائے تو سارے کا سارا تکبر اور غرور جو ہے وہ ذرا کا ذرا رہ جاتا ہے۔ ذرا بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی سر درد ہو جائے، کوئی پیٹ درد ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے تو کوئی بھی آپ کو آرام نہیں دے سکتا سوائے میرے رب کے ذات کے۔ وہی جو ہے وہ شفا دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، سب سے طاقتور وہی ہے۔ تو پھر تکبر کس بات کا ہوا؟ اس لیے ڈرو اپنے رب کی پکڑ سے، اس کی بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ ہمیں تکبر، غرور اور ریاکاری سے اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے بیماری ہے، جو ہے تکبر اور غرور اور ریاکاری۔ اس سے روزانہ دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ لوگوں کے رویوں سے کہ کوئی غریب آدمی سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے تو جو مال و دولت رکھنے والا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اس کی بہت بے عزتی کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف تکبر ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ساتھ کوئی چھوٹی گاڑی والا جا رہا ہے یا موٹر سائیکل والا جا رہا ہے یا سائیکل والا جا رہا ہے تو اس کو تکبر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب جس نے آپ کو دی ہے وہ گاڑی وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے ہر وقت اپنے جو ہے اللہ سے، اور یہ نمود و نمائش جو ہے، یہ شو بازی کرنا، یہ اس سے جو ہے بڑا ریاکاری ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔